قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹاپ پر جو 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں اوتھینٹک حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار اس مقدس حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں چند پوائنٹس کی فارم میں بتاؤں گا، آپ یہ ویڈیو سیو کر لینا انشاءاللہ عز و جل۔ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بلائیں گے تو آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ فرسٹ آف آل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر پہ آپ نے میلہ نہیں لگانا، آپ دنیا کے کسی بھی کنارے سے میرے پر درود و سلام پڑھو گے تو مجھے پہنچ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مجھے سلام عرض کرتے ہیں اسپیسیفکلی قبر مبارک پر آ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مومنٹ میں میری روح کو واپس لوٹاتے ہیں، میں پراپر آپ کے سلام کو سنتا ہوں، صرف سلام کی باقی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو بت نہ بننے دیں کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ادھر آپ کی شرکی ایکٹیویٹیز آپ نے نہیں کرنی، سیٹ ہوئے سلام عرض کرو۔ 4 کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ وہ آتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین، بس سلام کر کے چلے جاؤ۔ اچھا، قبر مبارک کے بالکل درمیان میں جو آیت لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کر دینا، یہ نہ ہو تمہارے اعمال ہڑپ کر لیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ اس آیت کا شان نزول بخاری میں عبداللہ ابن ملیکہ تابعی بتاتے ہیں کہ قریب تھا اس امت کے 2 بڑے شخص، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کے اعمال ہڑپ کر لیے جاتے اور تو ان کو خبر بھی نہ ہوتی اس بارے میں۔ وہ یہ تھا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے کرائی تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کرائی تھی کہ اس بندے کو مقرر کر لیں، تو ان کی آپس میں اختلاف ہوا اور آواز بلند ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں کیا تھا، تو یہ آیت اتر کی قرآن مجید کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور اسی حدیث کے لاسٹ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولنے سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایک مرتبہ میں بات سمجھ ہی نہ آتی، وہ کہتے ہیں عمر ریپیٹ کرو، اونچا بولو تھوڑا سا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے نیکسٹ آیت جو بالکل جعلی شریف کے سٹارٹ میں لکھی جب آپ اسلام سے ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں تو ان کے دل کو ہم نے تقویٰ کے لیے چن لیا۔ سر اس میں آپ یہ بھی دیکھ لو کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، تو نبی کی حدیث آ جائے آپ کے سامنے نا، تو آپ نے اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میرا بابا اور میرا پیر اور میرا فقیر اور میرا علماء یہ فرما رہے، سمجھ آئیے۔ اور بالکل لاسٹ میں باب البکی والی سائڈ پہ جو آیت لکھی ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سارے قادیانی پارے ہو گئے ادھر سے، سمجھ آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، تو نبی کا بیٹا نبی، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا، اگر ان کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہو تو ایک قادیانی کہاں سے نکال لیا۔